السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، مسائل حیات کے ایک نئے فقہی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو خیر و عافیت عطا فرمائے اور دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج یہ ایک سوال کیا گیا ہے ہم سے، بہت اچھا سوال ہے اور انشاءاللہ میں آپ تک اس کا جواب پہنچاؤں گا، اور بہت ہی لاجواب سوال ہے، اور دور حاضر میں اس طرح کے لوگ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ جس طرح کا یہ سوال کیا ہے بہت اچھا سوال ہے۔ سوال کیا میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ سوال ہے کہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص عالم یا حافظ نہ ہو اور لوگ اسے عالم یا حافظ کہتے ہوں اور وہ منع بھی نہیں کرتا اور ممبر پر وعظ و تقریر بھی کرتا ہے اور علماء سے بغیر علم کے بحث بھی کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ اسٹیجوں پر، ممبر رسول پر وہ لوگ نظر آئیں گے آپ کو کہ جو کہ صحیح سے نماز کا طریقہ بھی نہیں جانتے اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا ہے، اور وہ علماء سے بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بحث و مباحثے میں آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے، ایسے ائمہ سے بحث کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور حافظ نہ ہو تو حافظ اپنے آپ کو کہلاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ حافظ صاحب کہتے ہوئے، اور لوگ کہتے ہیں تو منع بھی نہیں کرتے ہیں وہ، جبکہ شریعت کا کیا حکم ہے میں آپ کو واضح طور پر بتاؤں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ جو لوگ اس بلا کے اندر ملوث ہیں، اس کام میں ملوث ہیں، وہ لوگ اس سے باز آ جائیں اور اپنی حرکتوں کو چھوڑ دیں۔ تو چلیے میں جواب کی طرف بڑھتا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جواب کو غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے تو میں حافظ اور عالم کی تعریف کر دوں، وضاحت کر دوں کہ حافظ اور عالم کہتے کسے ہیں۔ تو دیکھیے، حافظ اسے کہتے ہیں کہ جس نے کلام مقدس قرآن مجید کو حفظ کر لیا ہو، یعنی زبانی یاد کر لیا ہو، یعنی اپنے سینے کے اندر پورے کلام مقدس کو بسا لیا ہو، اس کو حافظ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عالم اسے کہتے ہیں کہ جو بغیر کسی کی مدد کے ضروریات کے تمام مسائل کتب دینیا یعنی دینی کتابوں سے خود اخذ کر سکتا ہو، خود حاصل کر سکتا ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان عالم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عقائد سے پورے طور پر آگاہ ہو اور مستقل ہو، اور اپنی ضروریات کو کتاب سے نکال سکے بغیر کسی کی مدد کے۔ سمجھے؟ تو یہ ہے حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعریف کی ہے عالم کی۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ غیر عالم اور غیر حافظ کا، تو غیر عالم کو عالم کہنا اور غیر حافظ کو حافظ کہنا، اور پھر لوگ کہتے ہیں تو وہ خاموش رہتے ہیں، وہ منع بھی نہیں کرتے، تو غیر حافظ کو حافظ کہنا اور غیر عالم کو عالم کہنا یہ درست نہیں ہے۔ جو لوگ لا علمی میں ایسا کرتے ہیں ان کو روکا جائے، اور جن حضرات کو لوگ کہتے ہیں اگر وہ عالم حافظ مفتی نہیں ہے تو ان کی خود کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود لوگوں سے منع کریں۔ اگر کسی غیر عالم یا غیر حافظ کو لوگ عالم یا حافظ کہیں اور وہ منع بھی نہ کرے اور بغیر علم کے مسئلہ بھی بتائے، سمجھے؟ آج کل جو ہوتا ہے نا، بغیر علم کے علم ہے نہیں اور مسئلہ بتانے کے لیے چل جاتے ہیں، اور کوئی ان سے مسئلہ پوچھتا ہے تو الٹا سیدھا جیسا ذہن میں آیا وہ بتا دیا، اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ خود بھی غلط مسئلے پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دوسروں کو بھی غلط بتا کر کے ان کو بھی غلط مسئلے پر عمل کراتے ہیں۔ تو انہی کے بارے میں ہے کہ اگر بغیر علم کے مسئلہ بتائے یا علماء سے بحث کرے تو ایسے شخص کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ بے شک اللہ اس طرح علم کو نہیں اٹھائے گا کہ علم کو بندوں کے سینوں سے نکال لے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا، جیسے کہ حدیث پاک پڑھی ہوگی کہ قیامت کے قریب اللہ رب العزت علم کو اٹھا لے گا۔ تو علم کو اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کے سینوں سے یا بندوں کے سینوں سے جو ہے علم کو نکال لے گا، بلکہ علم کو اٹھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ علماء کے اٹھانے سے علم کو اٹھا لے گا، یہاں تک کہ وہ جب کسی عالم کو باقی نہ رکھے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اور ان لوگوں سے سوال کریں گے تو وہ بغیر علم کے لوگوں کو جواب دیں گے، پس وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ واضح طور پر بتا دیا
کہ علم کا اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سینوں سے علم کو نکال لیا جائے گا، بلکہ علماء جب نہیں ہوں گے، کم ہوں گے، تو لوگ جاہلوں سے مسئلہ پوچھیں گے، اور وہ جو ہے خود بھی گمراہ ہوں گے غلط مسئلے کی بنا پر، اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج دیکھنے میں آ رہا، بہت ساری جگہ پر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ صرف ناظرہ کر لیا، تھوڑا بہت اردو پڑھنا جان لیا تو واعظ و تقریر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، واعظ و نصیحت لوگوں کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مسائل بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسا پتہ نہیں کتنے بڑے مولوی ہیں، کتنے بڑے مفتی ہیں، ان سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے۔ کوئی اگر ان کے گاؤں میں امام پہنچ جائے، کوئی عالم پہنچ جائے تو اس سے بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، اس سے طرح طرح کی بلا وجہ کی اپنی جہالت والی بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ تقریباً ہر جگہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا پایا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں سے مسئلہ نہ پوچھیں، ورنہ خود بھی گمراہ ہوں گے، اور وہ خود تو گمراہ ہیں، آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ تو اس لیے اگر کسی سے مسئلہ پوچھنا ہو کبھی بھی تو کسی عالم سے پوچھیے، کسی مولوی مفتی سے پوچھیے۔ اگر جاہل سے ایسے ہی صرف ناظر خاص ہے اور صرف بغیر علم والے سے اس طرح مسئلہ پوچھیں گے تو آپ کو وہ گمراہ کرے گا۔ اب دوسری صورت آتی ہے غیر عالم کا وعظ و تقریر کرنا، جیسا کہ سوال میں پوچھا گیا تھا کہ وہ وعظ و تقریر بھی کرے جو غیر عالم ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ صرف حافظ بھی نہیں ہیں اور صرف اردو پڑھنا جان لیا، تھوڑا بہت ناظرہ کر لیا، تو اسی کی بنا پر سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں اور وعظ و تقریر، وعظ و نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ممبر رسول پہ بیٹھ کر کے جو ہے بڑے بڑے زور سے چیخا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت آپ کو مل جائیں گے، آپ نظر دوڑائیں گے تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے، ان کی تقریر کرنے کا بھی کیا حکم ہے، اور لوگوں کو سننا چاہیے یا نہیں، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ناظرین کرام، اگر غیر عالم وعظ و تقریر کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ ممبر مسند نبی ہے، مسند نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ممبر رسول جو ہے، اس پر جو ہے بیٹھنے والے کو اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور اس پر کون بیٹھے یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہر غیرہ نتھو خیرہ کے بیٹھنے کے لیے اجازت نہیں ہوتی ہے ممبر رسول پر۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا احترام بہت ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں کہ جو کافی علم نہ رکھتا ہو اسے واعظ کہنا حرام ہے، یعنی علم نہ رکھتا ہو کافی تو اسے واعظ کہنا یعنی مقرر کہنا حرام ہے، اور اس کا واعظ یعنی تقریر سننا بھی ناجائز ہے۔ اللہ اکبر! آج لوگ بڑے سکون کے ساتھ میں بڑی خوشی سے سنتے ہیں ایسے لوگوں کی تقریر کے جو جاہل ہوتے ہیں، ان کو صحیح سے کلام مقدس تک پڑھنا نہیں آتا، یا اگر کلام مقدس پڑھ لیتے ہیں صرف ناظرہ خواہ ہیں، اردو صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، یا اردو پڑھ بھی لیتے ہیں تو کچھ علم نہیں، شریعت مطہرہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، مسئلے مسائل نہیں جانتے، اور وہ وعظ و تقریر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سمجھے، اور الٹے سیدھے لوگوں کو غلط مسائل بتا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ ہاں اگر ایک چیز ہے، ایسا شخص کیا کر سکتا ہے کہ جو صرف جاہل ہے، اردو پڑھنا جانتا ہے اور اسے دین کا زیادہ علم نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ ہاں اگر کوئی جاہل اردو خواں تقریر کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی سنی عالم کی تصنیف یعنی کتاب پڑھ کر لوگوں کو سنا دے، سمجھے، بس اتنا کر سکتا ہے، لوگوں کو کتاب سنا سکتا ہے، لیکن اپنی طرف سے کچھ نہ کہے، بالکل بھی اپنی طرف سے کوئی لفظ یا کوئی بھی جملہ ادھر سے ادھر نہ کرے، جو تصنیف کے اندر، جو کتاب کے اندر کسی عالم کی لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کر کے لوگوں کو سنا دے، تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن یہ جاہل فاسق نہ ہو۔ اگر فاسق ہے، مثلا داڑھی منڈا وغیرہ ہے، تو پھر اس کو یہ بھی اجازت نہیں ہوگی کہ لوگوں کو وہ کتاب بھی پڑھ کر کے سنائے ممبر رسول پر بیٹھ کر کے، سمجھے، داڑھی منڈا وغیرہ نہ ہو، کہ اس صورت میں یہ واعظ نہیں کہلائے گا، بلکہ ایک سفیر محض کہلائے گا۔ اگر یہ کتاب پڑھ کر کے سنائے گا تو یہ واعظ نہیں ہے، جیسا کہ حضور اعلیٰ حضرت نے ایسے شخص کو واعظ کہنا حرام کہا ہے، قرار دیا ہے۔ تو اگر یہ کتاب پڑھ کر کے سنا رہا تو واعظ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک سفیر محض، یعنی جن کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، پڑھ کر کے سنا رہا ہے، ان کا یہ سفیر ہے صرف، یعنی ان کی بات لوگوں تک پہنچانے والا ہے صرف۔ اور اگر جاہل خود بیان کرتا ہے، سمجھے، کچھ ادھر سے سنا، کچھ ادھر سے سنا، اور کچھ اپنے پاس سے لیا، سمجھے، پڑھا لکھا نہیں، صحیح طریقے سے تحقیق نہیں کی کسی بھی بات کی، کسی بھی واقعے کی، کسی بھی مسئلے کی، اور کچھ ادھر سے سن کر کے، کچھ ادھر سے سن کر کے، کچھ اپنی طرف سے لوگوں کو اگر بیان کر دیا اپنی طرف سے، اس میں تقریر میں کسی بھی طرح سے بیان کر دیا، تو اس طرح سے کرنا یہ حرام ہے، اور اس کی تقریر سننا بھی حرام ہے، بلکہ مسلمانوں پر ضروری بنتا ہے، مسلمانوں پر لازم و ضروری ہے کہ ایسے شخص کو اسٹیج سے، ممبر رسول سے اتار کر بھگا دیں، سمجھے، یہ اتار کر بھگانا ضروری ہے ایسے لوگوں کہ جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ کچھ ادھر سے سنا، کچھ ادھر سے سنا، اور کچھ اپنے دماغ سے گڑا، کچھ اپنی طرف سے لیا اور لوگوں کو سنانا شروع کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے
ممبر رسول سے اتار کر کے بھگا دینا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی تقریر یہ سننا ہی جائز نہیں ہے، ایسے لوگوں کو سنانا بھی جائز نہیں، ان کی تقریر سننا جائز۔ اور جو بحث والا مسئلہ ہے، علماء کرام سے بحث بھی کرتے ہیں بغیر علم کے، تو بغیر علم کے بحث کرنا یہ کہیں سے کہیں تک جائز نہیں ہے، بغیر علم کے فتویٰ دینا، بغیر علم کے مسئلہ بتانا یہ ناجائز و حرام ہے، اور علماء کرام سے بحث کرنا گویا کہ ان کی توہین کرنا ہے، سمجھے، ایک طرح سے ان کی توہین کرنا ہے۔ اور جاہل جو ہے جب بحث کرتا ہے تو بہت آگے نکل جاتا ہے، علماء کرام کی شان میں گستاخیاں تک کر دیتا ہے۔ اگر علماء کرام کچھ حق بتاتے ہیں تو جاہل لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور جب نہیں مانتا ہے، جب دیکھتا ہے وہ کہ مجھے ہارنا پڑ رہا ہے، مجھے ہار مل رہی ہے مسائل کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں، تو پھر وہ جو ہے عالم کی توہین پر اتر آتا ہے، اور عالم کی توہین جیسے ہی کرے گا تو پھر اس کے لیے بہت سخت حکم ہے کہ اگر عالم کی توہین اس کے علم کی بنا پر کر دی تو یہ کفر بھی ہے، سمجھے۔ تو اس لیے اگر اور عالم کی توہین ذاتی طور پر کی ہے تو پھر اس صورت میں گناہ ہے، حرام ہے، لیکن اگر عالم کی توہین علم کی بنا پر کر دی تو کفر بھی ہے۔ تو اس لیے تمام لوگوں کو یہ چاہیے، جو لوگ اس بلا میں ملوث ہیں اور اس طرح سے کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سدھار لیں اور اپنے آپ کو باز رکھیں ان تمام چیزوں سے، علماء کرام سے بحث نہ کریں، علماء کرام سے اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو مسئلہ معلوم کریں، ان سے بحث نہ کریں، سمجھے۔ تو میرے پیارے، آپ لوگوں کی سمجھ میں امید ہے کہ یہ ویڈیو بہت اچھی طرح سے آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کے ارد گرد، آپ کے قریب میں یا آپ کے گاؤں دیہات میں، آپ کے شہر میں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو واعظ و نصیحت کرتا ہے اور اس کے پاس علم نہیں ہے، کوئی ناز نے کہا ہے اردو جانتا ہے صرف، سمجھے، اردو پڑھنے والا ہے صرف، اور صرف اردو پڑھنا جانتا ہے، تو اور اگر ایسا تقریر کرتا ہے تو اس کو جو ہے تقریر نہ کرائیں، اس سے تقریر نہ سنیں، اس کو اسٹیج پر سے اتار دیں، اور وہ ایک عام انسان کی طرح ہے، اس کو بالکل بھی علماء کرام کی برابر میں نہ کریں۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس بات پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اور یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جہاں کہیں بھی ایسا ہوتا ہو تو یہ لوگ اس سے باز آ جائیں۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔